نماز کے دوران امام کو لقمہ دینا کیسا ہے؟ یعنی اگر آپ امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں اور امام صاحب قرات کرتے کرتے کوئی صورت بھول جاتے ہیں یا اٹک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا مقتدی اس کو لقمہ دے سکتا ہے، اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس سلسلے میں کوئی روایت تو ہمیں نہیں ملتی ہے، مگر قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ لوگوں کی ایک دوسرے کی مدد کیا کرو بھلائی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز اگر پڑھتے ہیں اور امام صاحب کی قرات میں غلطی کر رہا ہو یا بھول جاتا ہو تو پیچھے سے لقمہ دینا یہ اچھی بات ہے، لقمہ دے سکتے ہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز میں کہا کہا لگانے کا کیا حکم ہے؟ یعنی نماز میں اگر کوئی شخص ہنستا ہے، روتا ہے اور کہا کہا لگاتے ہیں تو اسے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں جو دوسری حدیث ملتی ہے کہ نماز میں کہا کہا لگانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ اس طریقے سے کہ نماز میں کسی دوسرے واجب کام کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے حالت میں آپ کے سامنے کوئی ایسا واجب کام آ جاتا ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی بچہ ڈوبتا ہو، تو آپ کو نماز چھوڑ کر کے اس بچہ کو اٹھانا اور اس کی جان بچانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کام یا وہ مسئلہ، وہ مسائل جن کو نماز میں کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یا ایسے کام جن کو نماز میں کرنے سے نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے مگر خشوع خضوع میں کمی آتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا کام ہے یا کون سی باتیں ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جس کو اگر ایک نمازی بحالت نماز اس کو انجام دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وہ پہلا کام اور پہلی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْكَلَامِ، کہ نماز کو باطل کر دینے والی چیزوں میں سے پہلی چیز ہے نماز میں بات کرنا۔ یعنی کوئی شخص اگر نماز کے حالت میں کھڑے ہو اور نماز کی حالت میں کسی سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کر لیتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، باطل ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1200 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گفتگو کرتے تھے، نماز میں ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت جب نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والے نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو مطیع اور فرمانبردار اور یکسوئی ہو کر کے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں فَأَمَرْنَا، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا بِالسُّکُوتِ وَنُهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ، نماز میں ہمیں خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا اور بات چیت کرنے سے روک دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کو نازل ہونے سے پہلے لوگ بات چیت کیا کرتے تھے نماز میں، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی تھی، مگر اللہ نے جب یہ آیت نازل فرما دی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ نماز میں تم لوگ خاموشی اختیار کیا کرو اور نماز میں بات چیت نہ کرو، اس لیے کہ اگر نماز میں بات چیت کرو گے، گفتگو کرو گے تو نماز اس سے باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی اور دوبارہ پھر نماز دہرانی پڑے گی۔ تو پہلی چیز معلوم یہ ہوئی کہ نماز میں اگر کوئی شخص بات کر لیتا ہے، گفتگو کر لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے وَبِالْإِشْتِغَالِ بِمَا لَيْسَ مِنْهَا، یعنی نماز میں کوئی ایسے کام میں مشغول ہو جانا جو نماز کے حصہ میں سے نہیں ہے، جو نماز کے غیر متعلقہ چیز ہے۔ یعنی اسے مراد کہ انسان نماز کی حالت میں ایسا کام شروع کر دے جسے دوسرے لوگ دیکھ کر کے یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ نماز کی حالت میں ہے یا غیر نماز کی حالت میں ہے۔ مثلا کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ سو جائے یا بیٹھ جائے، یا نماز پڑھتے پڑھتے ہی وہ کھانا شروع کر دے، پینا شروع کر دے، اور ایک باہر سے ایک آدمی کوئی دیکھے تو کیا اس کو نمازی کہیں گے؟ کیا سمجھیں گے یہ شخص نماز کی حالت میں ہے؟ جی نہیں، قطعاً طور پر وہ نہیں کہیں گے کہ نماز کی حالت میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا کام اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں شروع کر دیتا ہے جو نماز کے حصہ میں سے نہیں ہے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی اور اسے دوبارہ نماز دہرانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے کہا کہا لگانے کا حکم، یعنی بسا اوقات لوگ نماز میں کسی دوسری ایسی چیز سن لیتا ہے جس سے بسا اوقات لوگ ہنس پڑتے ہیں یا مسکرا دیتے ہیں، تو کیا اس سے نماز باطل ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ نماز میں کہا کہا لگانے سے، ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے،
تو وہ روایت ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ نماز میں اگر کوئی شخص ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تو اسے نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے، مگر نماز میں اس کی کمی واقع ہوتی ہے، خشوع خضوع میں اس کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اسے اس کا اتنا ثواب نہیں دیا جائے گا جتنا کہ نماز میں ملنا تھا۔ مگر نماز میں ہنسنا یہ اسے خشوع خضوع میں فرق پڑتا ہے، اور مسکرا دینا یہ نماز کی خشوع خضوع کی کمی ہے، بلکہ اس سے نماز تو باطل ہونے کا ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی ہے، صحیح حدیث نہیں ملتی ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں کسی دوسری واجب پر عمل کا حکم، یعنی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور کوئی ایسا کام آپ کے سامنے ہو جائے تو کیا نماز چھوڑ کر کے اس واجب، اس ضروری کام کو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ مثال کے طور پر کسی دوسرے گزیر واجب کام، یعنی واجب ضروری ہے اس کام کو کرنا اور نماز کی حالت میں ہے، تو کیا اس کام کو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس سلسلے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ یہی ہے کہ واجب کام کی طرف متوجہ ہونا، اسی طریقے سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ مثلا کسی غرق ہونے والے کو بچانا، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک تالاب ہے اور اس تالاب میں کوئی بچہ ڈوب رہا ہے یا کوئی انسان ڈوب رہا ہے جس سے اس کی جان چلی جائے گی، تو آپ نماز توڑ کر کے، نماز کو چھوڑ کر کے اس غرق ہونے والے بچہ کو یا اس غرق ہونے والی چیز کو، اس جان کو آپ کو بچانا آپ کے اوپر واجب ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں آپ نماز تو توڑ دیے، دوبارہ آپ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک انسان کی جان بچانا یہ ضروری ہے، اور لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے پڑوس میں، تو اور اسے خبر لگ گئی تو نماز توڑ کر کے، نماز چھوڑ کر کے پہلے ان کو آگ بجھانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر نماز کی حالت میں اور اس کے سامنے کوئی آدمی ڈوب رہا ہے تو پہلے اس آدمی کو بچانا پڑے گا، اس کے بعد نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ دوران نماز آسمان کی طرف نظر اٹھانا۔ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بسا اوقات کہ وہ نماز کے حالت میں ہوتے ہیں اور وہ اپنی نظریں گھڑی کی طرف اٹھاتے ہیں یا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا ایسا شخص، ایسا نمازی جو نماز کے دوران اپنی نظر کو سجدہ گاہ کے بجائے آسمان کی طرف دیکھتا ہے یا گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لتخطفن ابصارهم، ضرور حالت نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھانے سے لوگ باز آ جائے، اس لیے یا پھر ان کی نظروں کو یقیناً اچک لیا جائے گا۔ یعنی نماز میں جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے اپنی نظروں کو ادھر ادھر پھیراتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں کو نیچی رکھے، سجدگاہ کی طرف رکھے، آسمان اور ادھر ادھر سے نہ پھرائے۔ اس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے، مگر سختی کے ساتھ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ نماز میں اپنی نظریں کو سجدگاہ کی جگہ رکھیں۔ اگلا مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اگر سامنے سے کوئی ایسی چیز گزر جائے تو کیا اسے نماز ہوگی کہ نہیں؟ مثلا حائضہ عورت، گدھا اور کالا کتا نماز باطل کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی حائضہ عورت گزر جائے یا کالا کتا گزر جائے یا گدھا گزر جائے تو آپ کی نماز اسے باطل ہو جائے گی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل المرأة والحمار والکلب الاسود، کہ مسلمان آدمی کی نماز کو جب اس کے سامنے پالان کے پچھلے حصے کے برابر سترہ نہ ہو، عورت، گدھا اور کالا کتا توڑ دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کھلے میدان میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ اپنے سامنے سترہ رکھ کر کے نماز ادا نہیں کرتے ہیں، ایسی صورت میں اگر آپ کے سامنے سے کہیں دور سے عورت نے گزر جائے، وہ عورت جو حائضہ ہو، اسی طریقے سے ایسا کتا جو کالا ہو گزر جائے، اسی طریقے سے گدھا گزر جائے، تو
تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے، اس انسان کو دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم 510 نمبر کی حدیث مل جائے گی۔ اگلا مسئلہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر جھانکنا کیسا ہے، یعنی نماز کے حالت میں اگر ہلکے سے تیرشی نگاہ سے دیکھیں یا دوسری طرف دائیں بائیں طرف دیکھنا یہ کیسا ہے، یا جھانکنا کیسا ہے۔ تو جان لیں نماز میں ایک ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانا اور ادھر ادھر جھانکنا یہ بھی ممنوع کام ہے، ممنوع فعل ہے، ممنوع چیزیں ہیں، اسے نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ تو شیطان کا جھپٹنا ہے جس کے ذریعے شیطان انسان کو جھپٹ لیتا ہے۔ یعنی انسان نماز کے حالت میں جو ادھر ادھر اپنی نظریں کو دوڑاتا ہے، جھانکتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان انسان کے نظروں کو جھپٹ لیتا ہے، اس کی نماز میں اسے خلل ڈالنے کی کوششیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنی چاہیے، اور ادھر ادھر دیکھنا، نظریں اٹھانا، جھانکنا یہ ممنوع کامیوں سے نماز میں باطل تو نہیں ہوتی مگر نماز میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں اور نماز کے لیے کیے ہوئے وضو کے بعد تشبیک ممنوع ہے، یعنی آپ جب وضو بنا کر کے آ جاتے ہیں مسجد اور نماز کی انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں وضو کرنے کے بعد، ایسی صورت میں بعض لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر دیتے اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ۔ تو کیا ایسا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں ہمیں جو حدیث ملتی ہے وہ صحیح احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشیطان، جب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں آ جائے وضو کر کے تو وہ تشبیک نہ کرے، اس لیے کہ تشبیک یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز کے لیے آ کر کے ہمیں دونوں ہاتھ کی انگلی، ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل نہیں کرنا ہے، یہ ممنوع کام ہے، نماز اس ایسے کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سجدہ گاہ سے کنکریاں ہٹانا، یعنی اگر آپ ایسی پتھریلی زمین میں نماز ادا کر رہے ہیں کہ آپ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو پتھر آپ کے پیشانی میں چوٹ پہنچاتی ہے، تو کیا آپ ایسی صورت میں اس کنکریاں کو ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم فی الصلاة فلا یمسح الحصى فإن الرحمة تواجہہ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کی حالت میں کھڑے ہو جائے تو وہ سجدہ سے کنکریوں کو مت ہٹائے، کیونکہ اس وقت رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ یعنی نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں نازل ہوتی ہے، لہٰذا جب سجدہ کی حالت میں ہو تو سجدہ جا کر کے نماز کی حالت میں کنکریوں کو نہ ہٹائے، اسی حالت میں آپ نماز ادا کر لے۔ اسی طریقے سے دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے دوران اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہاتھ رکھتا ہے، دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر کے، پہلو اس حصہ کو کہتے ہیں، یہاں باندھ کر کے ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے اس طریقے سے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر منع فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں آنکھیں بند کرنا، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے یا وہ اپنے آنکھ کو بند کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، جیسا کہ تشہد کے بیان میں یہ بات گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں نظر اپنی انگلیوں کے اشارے کی طرف رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ کی نظریں تشہد میں جو شہادت کی انگلی ہے اس کو جو حرکت دیتے ہیں اس پر نظریں ہوتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں ہمیں آنکھ نہیں بند کرنا ہے، یہ برا کام ہے، اسے نماز میں وہ یہ چیز سے روکا گیا ہے کہ آپ نماز کی حالت میں اپنی آنکھیں بند نہ کریں، بلکہ اپنی نظروں کو سجدہ کی جگہ رکھے، تشہد میں جائے تو اپنی نظروں کو شہادت کی انگلی پر رکھے۔
اسی طریقے سے تصویر والی گھڑی میں نماز، یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں ایسی گھڑی ہے، ابھی ماڈل زمانے میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو موبائل کا سسٹم ہے اور اس میں تصویر بھی بنی رہتی ہے، تو آپ کی گھڑی میں اگر کوئی ایسی تصویر ہے جو اس کو بند کرنے کے باوجود اوپر میں اس کی تصویر چھپی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، تو ایسی گھڑی سے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر موبائل کی طرح اس گھڑی کے اندر کوئی تصویر ہو اور جب اس کو آف کر دیتے ہیں تو کوئی چیز دکھائی نہیں، کوئی تصویر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسی گھڑی سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ نماز میں امام صاحب کو لقمہ دینا، یعنی امام صاحب اگر قرات کرتے ہیں، آپ نماز ادا کرتے ہیں اور قرات کرتے کرتے بسا اوقات امام صاحب بھول جاتے ہیں، تو کیا اس کو ہم لقمہ دے سکتے ہیں یا لقمہ دینے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں دوران نماز اگر امام کو اس کے بھول جانے پر آیت یاد کرا دی جائے تو یہ ایسا عمل ہے جسے نماز فاسد نہیں کرتا بلکہ ایسا کرنا جائز ہے، اور اگر اس پر کوئی بھی واضح دلیل نہ ہو تب بھی یہ آیت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ ایک دوسرے کو بھلائی کاموں میں تعاون کیا کرو، یعنی امام صاحب نماز پڑھا رہا ہو، کوئی صورت وہ قرات کرتا ہے، اگر قرات کرتے کرتے بھول جائے تو آپ کو اگر یاد ہو تو پیچھے سے اس کو لقمہ دے دے، یعنی اسے یاد کرا دے، یہ آپ کے تعاون ہوئی اور اچھے کاموں میں تعاون ہوئی، ایسا کرنا صحیح اور جائز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس سے مروی ہے کہ کننا نفتح علی الائمہ علی عہد رسول اللہ، ہم عہد رسالت میں اماموں کو لقمہ دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حاکم کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں امام اگر کوئی قرات کرتے ہوئے غلطی کر رہا ہو یا بھول رہا ہو تو اس کو پیچھے سے لقمہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نماز سنت رسول کے مطابق ہماری نماز ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پنج گنا نمازی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔